اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کل کائنات کا نبی بنا کر بھیجا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں، جنوں، نباتات، حشرات، جمادات، کل کائنات کے نبی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ جس کو عقیلی نے ضعفاء سے اور ابو نعیم نے اور امام بہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس مضمون کی ایک حدیث روایت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث آئی، اور اس کی متعدد اسناد ہونے کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تہامہ کے پہاڑ پر موجود تھے، تو فرمایا کہ ایک بہت ہی ضعیف اور بوڑھا شخص کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے۔ اس نے عصا پکڑا ہے، فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام پیش کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ایسی آواز نہیں سنی، اور مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی انسان کی آواز نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کا جواب پیش کیا، کہا کہ اس شخص کو، اس بوڑھے شخص کو ایک جن نے ڈانپ لیا اور اس پر سایہ کر دیا۔ کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں حامہ بن اوہیم بن عقیس بن ابلیس ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سنا تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا، تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 باپوں کا فرق ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، فرمایا اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا، تو اس کی کتنی لمبی عمر ہوگی؟ کہا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو نے کتنی عمر پائی ہے؟ تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی زندگی اب میری تھوڑی سی باقی ہے۔ تو کہا کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو کہا اس وقت میں بات کو سمجھ لیتا تھا، ٹیلوں کو پھلانگا کرتا تھا، لوگوں کا کھانا خراب کر دیا کرتا تھا، اور قطع رحمی کا حکم دیا کرتا تھا۔ میرے ذمے یہ شیطانی کام تھے۔ تو یہ حامہ شیطان کا پڑپوتا لگتا ہے رشتے میں۔ تو کہنے لگا کہ میں قطع رحمی کا حکم دیا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا اور برائی کرنے والا کتنا ہی برا ہے۔ تو حامہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف فرما دیجئے، میں توبہ کر چکا ہوں، اور آپ کے حضور بھی میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں آ کر مشرب اسلام ہوا، اور میں نے اسلام قبول کیا، اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ میں جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بھی اس میں شریک تھا، اور میں قطع رحمی کا حکم دیا کرتا تھا۔ اے اللہ کے نبی، آپ بتائیے کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا پروردگار کے حضور میری توبہ لکھی ہے؟ تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، اے حامہ، جب تو نے خیر کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو نیکی کر۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سچی توبہ کرتا ہے، فرمایا جو کلام اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے میں نے اس میں لکھا ہوا پڑھا ہے کہ جو اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حامہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، پھر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ حامہ وضو کرو اور 2 نفل نماز پڑھو۔ کہا میں نے ایسا ہی کیا اور میں سجدے میں گر گیا۔ کہا جب میں نے سچی توبہ کی تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اے حامہ، سجدے سے سر اٹھا لو، تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں 1 سال تک سجدے میں پڑا رہا۔ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا۔ پھر کہا میں حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان پر ایمان لے کر آیا۔ کہا پھر حضرت سلیمان
علیہ السلام کے دور میں بھی میں حاضر رہا، اور کہا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی میں رہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت میں اور ان کی بادشاہت میں امانت داری کے عہدے پر رہا۔ کہا پھر دیگر انبیاء پر میں ایمان لاتا رہا اور دیگر انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں بھی میں حاضر ہوا، اور کہا کہ اب بھی میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ کہا پھر حضرت موسیٰ کا دور آیا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہا۔ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات کی تعلیم دی اور مجھے تورات سکھائی۔ کہا حضرت موسیٰ نے کہا ہے حامہ اگر تو زندہ رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میرا سلام عرض کرنا۔ تو کہا جب حضرت عیسیٰ کا دور آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھی میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ کو حضرت موسیٰ کا سلام پیش کیا۔ کہا پھر یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے حامہ اگر تو زندہ رہا تو نبی آخر الزمان کا اگر تجھے سنہری دور ملا تو کہا حضور علیہ السلام سے اگر ملاقات کا تجھے شرف حاصل ہوا تو کریم آقا کو ہمارا سلام پیش کرنا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے حامہ کی یہ بات سنی تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور کریم آقا نے فرمایا کہ رہتی دنیا تک حضرت عیسیٰ پر سلامتی ہو، اور اے حامہ تو نے یہ امانت ہمارے تک پہنچائی ہے لہٰذا تم پر بھی سلامتی ہو۔ حامہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر مہربانی کیجئے، مجھ پر کرم کیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اور مجھے جس طرح حضرت موسیٰ نے تورات سکھائی تھی تو آپ مجھے قرآن مجید سکھا دیجئے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ کو قرآن مجید کی کچھ آیات سکھائیں اور کہا کہ سورۃ واقعہ اور سورۃ مرسلات، سورۃ النبا، سورۃ تکویر، سورۃ فلق اور ناس اور سورۃ اخلاص حضور علیہ السلام نے سکھا دی، اور ارشاد فرمایا حامہ جو ضرورت ہے ہمارے سامنے پیش کرو، ہم تمہاری ضرورت کو پورا کریں گے، اور کہا حامہ ہم سے ملاقات کرنا ترک نہ کرنا، ہم سے ملاقات کرتے رہنا۔ تو حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں جب کریم آقا کا ظاہری وصال ہو گیا تو ہم نے پھر حامہ کو کبھی نہیں دیکھا، اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اب حامہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ جنات ہیں جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرب اسلام ہوئے اور حضور علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے۔ اب حامہ کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کو روایت کرتی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا حامۃ ابن اہیم ابن عقیس ابن ابلیس فی الجنہ، کریم آقا نے فرمایا کہ حامہ بن اہیم بن عقیس بن ابلیس جنت میں جائے گا۔ تو صاحبو یہ اصل میں تو شیطان کا پڑپوتا لگتا ہے، اور شیطان اور اس کے درمیان صرف 2 باپوں کا فاصلہ ہے، لیکن چونکہ یہ کریم آقا پر ایمان لے آیا، یہ حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اس نے اپنے گلے میں ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آیا، لہٰذا کریم آقا نے ارشاد فرما دیا کہ حامہ بن اہیم بن عقیس بن ابلیس فرمایا کہ جنت میں جائے گا۔ تو جنات بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، جنات بھی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مشرب اسلام ہوئے، اور حضور علیہ السلام کل کائنات کے نبی ہیں۔ تو جہاں جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا انا سید الانبیاء ولا فخرا، فرمایا میں تو نبیوں کا بھی سردار ہوں، میں تو کل نبیوں کا بھی نبی ہوں، فرمایا ولا فخرا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو صاحبو فخر کیا کرو کہ ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بننے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کریم آقا کا امتی بنایا، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔